السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو کل کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ مرزا محمد سعید آپ کا سبق نمبر 3 تھا۔ پہلا لیکچر تھا تعارف کا، کر لی ہم نے۔ آج ہم اس کی پڑھائی کی جانب بڑھیں گے، اور آج کے جو ہمارا مقصد ہے ہمارے لیکچر کا وہ کیا ہے؟ یہ کہ آپ سبق کے اختتام تک آپ سب لوگ اس لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ شاہد احمد دہلوی کی جو شستہ یعنی بہت شائستہ اور بامحاورہ زبان کی خوبیوں سے روشناس ہو سکیں۔ دلی کے کیونکہ رہنے والے تھے، میں نے آپ کو کل ان کا خاندانی جو پس منظر ہے وہ بتایا تھا کہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے اور مولوی بشیر الدین کے یہ بیٹے تھے۔ تو اس زبان سے جس گھرانے سے ان کا تعلق تھا تو بہت ہی شستہ اور بامحاورہ زبان کی خوبیاں لیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نئے الفاظ و تراکیب سے آپ واقفیت حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے الفاظ و تراکیب آپ ان سے واقفیت اس لیے حاصل کریں گے کہ جو اس سے پہلے آپ نے سنے نہیں، نئے ہوں گے آپ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ سب سے جو خصوصی وجہ ہے، جو مقصد ہے سبق کا، کہ اہل علم کے کردار اور وضاحت سے آگاہ ہو سکیں کہ ایسی خوبیاں جس نے شاہد احمد دہلوی صاحب کو اس حد تک متاثر کیا کہ انہوں نے مرزا محمد سعید کی شخصیت پر جو ہے ان کا خاکہ ترتیب دیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ان کے کردار میں ایسی کیا خاص بات تھی، یہ ہم ابھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو بیٹا سبق شروع کرتے ہیں۔ اپنی ایسا کیجئے کہ آپ سب اپنی ساتھ ساتھ کتاب کھول لیں، ٹھیک ہے؟ میں بولتی جاؤں گی اور آپ کو بتاتی جاؤں گی، اسی طرح سے آپ اس کو ہم ایک دفعہ اس کی جو ہے نا پڑھائی کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ آپ بھی میرے ساتھ آپ کتاب کھول کے دیکھتے جائیے تاکہ آپ کو بھی سمجھ آتی جائے۔ چلے آئیں شروع کرتے ہیں، شاباش جی بیٹا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ سوئم بیٹا جب کسی کو فوت ہوئے، انتقال کیے ہوئے تیسرا دن گزر جائے اس کو سوئم کہتے ہیں۔ دل دھک سے رہ جانا محاورہ ہے۔ اچھا، اس تحریر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کو محاورے بہت ملیں گے۔ اچھا، دل دھک سے رہ جانا ایک دم سے جیسے کسی کو دھچکا لگتا ہے، پریشان ہونا، اچانک کوئی خبر ملنا۔ خاموش زندگی، خاموش موت، یعنی مرزا صاحب نے زندگی بھی اتنی خاموشی سے گزاری اور دنیا سے گئے بھی اتنی خاموشی سے کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو پائی۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ یعنی شاہد صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ انہیں بیماری کیا تھی یا کیسے انتقال ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اخبار دیکھا، وہاں پر خبر لگی تھی کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ رحلت وفات پا جانا، انتقال کر جانا، قدردان کی قدر کرنے والے دوست احباب۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ دنیا سے بھی وہ چلے گئے اور انتہائی ان کے جو طالب علم تھے، ان کے جو دوست تھے، ان کی قدر کرنے والے لوگوں کو ایسے سانحے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے، سناؤنی موت کی خبر، کہ کس طرح کے لوگ ہیں ہم کہ جہاں سے اہل کمال اور اہل علم چلے جاتے ہیں دنیا سے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ یعنی زندہ قوم جو ہوتی ہے، شعار اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کو، اپنے جن لوگوں کی وہ قدر کرتے ہیں، اپنے جو ان کے ہیروز ہوتے ہیں، ان کے اپنے اہل کمال، اپنے اہل علم، ان کی زندگی میں ہی ان کے فن کا، ان کے ہنر کا، ان کے علم کا وہ اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن شاہد صاحب کہتے ہیں ہم ایسی قوم ہے کہ جب تک کوئی مر نہیں جاتا ہمیں اس کی قدر ہی نہیں آتی۔ اب یہ طریقہ نہیں کہ دنیا سے چلے گئے اور ہمیں پتہ تک نہیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا، کہ شاید اللہ نے ہمیں یہ سزا دی ہے کہ آپ کا معاشرہ، آپ کا سماج، آپ کی قوم ایسے لوگوں سے محروم رہے گی کیونکہ آپ لوگوں کو ان کی قدر ہی نہیں ہے، اور اللہ نے ایک دم سے ہم سے وہ انہیں لے لیا۔
ٹھیک ہے، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، اس لائن کو بیٹا آپ نے انڈر لائن کر لینا۔ اچھا جی، اگلا پیراگراف، اگلا اقتباس، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یہ آپ نے انڈر لائن کر لینا، ٹھیک ہے۔ عالم اہل علم، علم رکھنے والا، عالم یہ دنیا، یہ بہت ہی خوبصورت بیٹا جملہ ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب عالم کی موت کس طرح ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں جتنا علم حاصل کیا، اس کے سینے میں جتنا علم کا ذخیرہ ہے وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا، اب اس کا خلا کوئی پر نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ پوری دنیا کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ جب ایسے علم کے لیے کسی شخص کی یاد آئے گی یا ضرورت محسوس ہوگی تو وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے وہ مرزا صاحب کے انتقال کی خبر دیکھ کے اب وہ رخ کریں گے ان کی شخصیت کے بارے میں، کس طرح کے تھے۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی پبلک پلیٹ فارم کا مطلب ہوتا ہے عوام کے سامنے لوگوں میں مشہور ہونا، شہرت، ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لوگوں میں آنے سے گھبراتے تھے، تنہائی پسند تھے، کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ بیٹا یہ جو ہے نا، یہ انڈر لائن آپ نے یہ تینوں لائنیں کر لینی ہیں تو ٹھیک ہے۔ ستائش تعریف، تمنا آرزو، صلہ انعام، بے نیاز ہو کر، لاپرواہ ہو کر، کہ نہ انہیں کسی تعریف سننے کی حاجت تھی، نہ کسی انعام کی لالچ تھی، وہ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، وہ چاہتے تھے کام کریں۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کی، یعنی کسی کی فرمائش پر ایک لفظ نہیں لکھا انہوں نے کبھی، جب ان کا دل چاہا انہوں نے تبھی لکھا۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہاں پر آپ کو یہ حاشیہ 1 نمبر نظر آ ہوگا، اس دائرہ 1 نمبر لگا ہوا ہے۔ اب جہاں جہاں کتاب میں آپ کو یہ حاشیہ اور نمبرنگ نظر آئے گی، وہاں انہوں نے نیچے اس کا حوالہ دیا۔ یہ سر عبد القادر وہی ہیں بیٹے، علامہ اقبال کے بہت گہرے دوست تھے، بڑے مشہور ادیب، یہ ادبی رسالہ نکالتے تھے مخزن، ٹھیک ہے، اور بے حد مقبول یہ رسالہ تھا، اور علامہ اقبال کی جو ابتدائی شاعری ہے اسی میں چھپی تھی۔ 55 سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں مضامین لکھے، لیکن وہ بھی شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو دل چاہا کہ میں کچھ لکھوں تو پھر لکھا۔